پاکستان ورسز یو ایس اے T20 ورلڈ کپ 2026 سننے میں آیا کہ یو ایس اے کی ٹیم نے پاکستان ٹیم مینجمنٹ سے رابطہ کیا میچ سے پہلے کہ سر حارث رؤف کھیل رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ فل ان کے ریمانڈ کی تیاری میں تھے. لیکن انہیں جب پتہ چلا کہ سر حارث رؤف بھی نہیں ہے، محمد عامر بھی نہیں ہے، تو بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے، کیونکہ 2024 کے وہ تاریخی میچ آپ کو یاد ہوگا جب یو ایس اے کے اندر پہلی بار یو ایس اے کی ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی تھی، اور پھر جو ہوا تھا وہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اور ہمیں یہی خوف تھا کہ شاید پاکستان کے لیے سب سے خطرناک میچ یہی ہوگا، کیونکہ جس طرح کی پرفارمنس یو ایس اے نے ہندوستان کے اگینسٹ دی تھی اس کے بعد ہمیں ٹائیں فش معاملات لگ رہے تھے. لیکن اس وقت کارٹون نیٹ ورک کے اوپر جو ہے نا بالکل ایک صدمے کا ماحول وہاں پہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑے ریڈی تھے کہ بھائی کسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم پھنسے اور پھر ہم شروع کر دیں ڈیش ڈرامہ اپنا جو نارملی وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھا جائے تو ہندوستان کی ٹیم کو بہت زیادہ پھنسایا تھا یو ایس اے کی ٹیم نے. یہ تو ون سائیڈڈ ون تھی، کیونکہ کرکٹ میں دو ہی چیزیں ہیں، ون ہے لرن ہے، محمد رضوان صاحب کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. بہرحال اگر میچ کے اوپر بات کی جائے تو یو ایس اے نے ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ٹاس جیت کے پہلے ہم بیٹنگ دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ چیس ماسٹر ہیں ہم نے پہلے بھی چیس کیا تھا، آج پھر کریں گے. زیادہ معاملات خراب ہوئے تو سپر اوور میں گیم چلا جائے گا. پاکستان نے خیر بیٹنگ کا آغاز کیا. مجھے جو ہے نا تھوڑے سے کنسرنز ہیں سائم ایوب کو لے کے، مطلب ان کی اننگ میں ٹوٹل 19 رنز ہیں، 17 بالیں انہوں نے فیس کیے جس میں 2 چھکے اور 1 چوکا، ٹھیک ہے. 16 رنز یہاں پہ بن گئے 3 بالوں کے اوپر، باقی 14 بالوں کے اوپر 3 رنز ہیں. اور یہ پاور پلے کھیل رہے ہیں. اوبویسلی میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی دوسرے اینڈ سے صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ فل ٹائم سمیش کرے تھے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ سائم ایوب جو ہے نا وہ اینکر پلیئر اس طرح ہے نہیں ہے. مطلب وہ ہمیشہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. پہلے اوور کی تیسری بال پہ ہی انہوں نے ہمارے بھائی سوربھ کو چھکا مار دیا تھا سامنے. اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ سنگل کیوں نہیں لیتے. مطلب یہ فرحان کے اندر بھی میں نے دیکھا اور سائم ایوب کے لیے بھی. ٹھیک ہے میچ پاکستان جیت گیا، ہم بڑے خوش ہیں، اوبویسلی سپر 8 میں جانے کی پوزیشن میں آ گئے. نمیبیا کو ہرائیں گے تو کیونکہ یو ایس اے تو سارٹ آف اب باہر ہو چکا ہے، گروپ سے 2 ہی ٹیموں نے آگے باہر جانا ہے. تو ہمیں تھوڑی سی ان چیزوں پہ بات کرنی ہے جہاں پہ معاملات جو ہیں ہمیں ان کو امپروو کرنا ہے. بیکاز جب بڑے میچز آئیں گے، سپر 8 کی سٹیجز آئیں گی، وہاں پہ تو اوبویسلی آپ کے پاس اتنا چانس نہیں ہوگا کہ آپ لوز کریں. تو سائم ایوب کو لے کے مطلب وہ دونوں سنگل والا سسٹم ہی نہیں ہے. انفیکٹ جو پہلی وکٹ ہماری گری اس وقت سائم ایوب 17 بالیں کھیل چکے تھے اور 19 رن تھے، اور دوسرے اینڈ سے ابھی فرحان نے 14-15 بالیں کھیلی تھی اور اسٹل وہ رنز ٹھیک ٹھاک مار چکا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے اٹیک کرتا ہے، سکسز میں ڈیل کرتا ہے. بمراہ بھائی ریڈی رہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ لوگ پھر ان پہ طنز بھی کرتے ہیں کہ ڈاکیومنٹری بنا دے گا. تو لڑکا فارم میں آ چکا ہے، وہ ڈاکیومنٹری بنائے نہ بنائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ہم اس چیز کو تو نہیں کریں گے کہ بھائی ایک آدھ چھکا مار کے کرے، لیکن جس طریقے کی اس نے بیٹنگ کی وہ آپ نے دیکھا. آغا جی آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی انٹینٹ تو وہ جو پھیرتا ہے مڈ وکٹ پہ وہاں پہ انہوں نے فلٹر لے لیا. بال مجھے لگا مڈل ہوئی، بس اس کو اس طرح ایلیویشن نہیں ملی اور سیدھا کیچ ہو گیا. شیلوک جو ہیں وہ خطرناک بالر بن کے سامنے آئے پاکستان کے لیے. آپ کو پتہ ہے ایک آدھ بالر ضرور ہوتا ہے کسی بھی ٹیم میں جہاں پہ پاکستان کی ٹیم پھنس جاتی ہے، مطلب چاہے وہ کوالٹی سائڈ ہو چاہے وہ ایسوسیٹ نیشن ہو، ڈزنٹ ریلی میٹر. آج اس کے حصے میں آیا، اس نے آج 4 وکٹیں بھی لی ہیں، اور ان کے نام کے بیچ میں وین آتا ہے وچ مینس کہ وہ شاید ڈچ ہے. یو ایس اے کی ٹیم میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اپنے بھی ایک بھائی تھے احسان عادل، اکراس دا گلوب انہوں نے پلیئرز کو پکڑا ہوا ہے. احسان عادل کا سٹارٹ جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں تھا، کیونکہ جس طریقے کا پھینٹا انہیں لگا ان سے 4 اوور پورے بھی نہیں کیے گئے، گو کہ انہوں نے دوسرا اوور آ کے کیا تھا اور 3 اوور میں 39 رنز ان کو لگے. خیر اس کے اوپر تو بعد میں بات کرتے ہیں. علی خان آج نظر نہیں آئے. ایم ناٹ ریلی شیور کہ وہ انجرڈ تھے یا کوئی اور معاملات تھے، بٹ انڈیا کے اگینسٹ ابھیشیک شرما کی پہلی بال پہ انہوں نے وکٹ لی تھی، بٹ ٹوڈے ہی واز ناٹ پلینگ. سوربھ نیٹرا والکر تھوڑے سے نام ظاہر سی بات ہے اگر اوپر نیچے ہوگا تو آپ کو اس کو اگنور کرنا ہے. اوبویسلی مطلب یو ایس اے کی ٹیم کو ہم روز نہیں دیکھتے تو ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پتہ چلتا. بابر اعظم آتے ہیں سلمان لیا کے آؤٹ ہونے کے بعد، اور بابر اوبویسلی از این اینکر رول ان کا ٹیم کے اندر ہے، بٹ T20 کے اندر پھر جب ہم بات کرتے ہیں آج وہ اچھا کھیلے بٹ اوبویسلی جیسے میں نے سائم کے اوپر بات کی، فرحان پہ بات کی کہ وہ لوگ سنگل نہیں لیتے، ہمیں بابر بھی بات کرنی ہے کہ پہلی 18 بالوں کے اوپر 15 رنز تھے اس کے. اور وہاں پہ پھر وہ ہرمیت سنگھ کا اوور آتا ہے جہاں پہ بابر ان کو 2 چوکے اور پرابلی ایک چھکا مار کے وہ سارا اپنا ٹریک ان کا سیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ذرا زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. اٹس اوکے، بٹ آئی تھنک یہ 18 بالیں لینا دیٹس اے لاٹ. مطلب یہ کافی زیادہ ہے T20 کے اندر، بیکاز یہ 3 اوور بنتے ہیں. اور اگر آپ ایسی سٹیج پہ آتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ فرحان ایک اینڈ سے لگا ہوا تھا، وہ دوسرے اینڈ پہ پلیئرس کو اس طرح پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ بابر اور فرحان نے تقریباً بیچ کے 8 اووروں میں جو ہے 80+ رنز کیے ہیں، وچ از گڈ، جو کہ پاکستان کے حساب سے کی طرف سے اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتے. اینڈ اس کے اوپر جب ہم آئیں گے تو بات کریں گے، لیکن جو پاکستان کا اینڈ ہے جو لاسٹ 6 اوور جہاں پہ ہم نے آل راؤنڈرز کی ایک لمبی لسٹ لگائی ہوئی ہے،
وہاں پہ تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے، اور وہ دیکھیں کہ شاداب کے وہ 12 پہ 30 کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے. محمد نواز کے پچھلے میچ میں آپ بیٹنگ دیکھیں، آج کے میچ میں بیٹنگ دیکھیں، آپ 10 بالیں کھیل کے 5 رنز بنا رہے ہو، اور آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے آ کے گیند کو رکنے نہیں دینا، صرف ہوا میں ہی رکھنا ہے، مارنا ہے، پھینٹا لگانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور معاملات آپ کے سامنے. محمد نواز کے جس طرح کی بیٹنگ آج انہوں نے کی، رانا جی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، 2 بالوں پہ 1 رن بنایا. رانا جی پچھلے میچ کی وجہ سے ان کا داغ دھلا ہوا ہے، سلو مار گیا نا، سلو نہ ہوتا تو چھکا ہوتا. ٹھیک ہے نا. رانا آپ کو پتہ ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے، اور رانے کے چکر میں بیچارہ عثمان خان جو ہے وہ بیچارہ اس میں رڈار میں آ گیا، کیونکہ وہ اب نیچے کھیل رہا ہے، اور اس کو شاہین شاہ آفریدی نے اس طرح رن آؤٹ کرایا جیسے وہ بڑا پلیئر دوسرے اینڈ پہ ہوتا ہے نا، تو چھوٹے پلیئر کو اپنی وکٹ سیکریفائز کرنی ہوتی ہے. چھوٹے پلیئر سے مراد یعنی کوئی بالر وغیرہ آ جائے جس سے ہٹ نہیں لگتی تو وہ کہتے ہیں چل نکلا میں ہٹ ماروں. وہ الگ بات ہے کہ شاہین نے آخر میں چھیکا مار کے اس چیز کو جسٹیفائی کر لیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے یہ معاملات ہے. لیکن صاحبزادہ فرحان پلیڈ اے ویری گڈ اننگ، 41 بالوں پہ 73 رنز. بابر اعظم پلیڈ اے گڈ ناک، ان کے فینس بڑے خوش ہوں گے، ہم خود بھی ان کے لیے خوش ہیں. 50 ہو جاتی تو کافی زیادہ گیم بن جاتی، بٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. 32 بالوں پہ 46 رنز، اف دس سارٹ آف اسکور اوکے مطلب وی کین ایکسیپٹ کہ یہ ٹھیک ہے بھائی بابر کی طرف سے. 140 پلس کا اسٹرائک ریٹ، اٹس اوکے. اگین ماڈرن ڈے کرکٹ T20 از اے بٹ ڈفرنٹ فارمیٹ، بٹ سری لنکا کی کنڈیشنز آر ویری ڈفرنٹ فرام انڈین کنڈیشنز، تو یہاں پہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو مین آف دا مومنٹ تھا، شو مین تھا، وہ بیٹنگ کے اندر صاحبزادہ فرحان تھا، اور 190 کا ٹارگیٹ سیٹ کیا. آخری 6 اوور کے اندر اس طرح سکور نہیں لگا، میں بھی کوئی 50-55 رنز ان کو پاکستان کی ٹیم کو ملا، وچ از ناٹ انف اگینسٹ ایسوسیٹ نیشن. اور یہ اسکور 220 ہو سکتا تھا اگر نواز بھائی تھوڑا سا میٹھا کم رکھ لیتے تو. بہرحال امریکہ کی جب باری آتی ہے، غوث جو ہمیں فل پھینٹا پروگرام لگاتے ہیں، ان کے ساتھ شایان جنگیر آتے ہیں، اور جس طریقے سے سٹارٹ کیا انہوں نے، مجھے لگا کہ کام ہو گیا، کیونکہ ایک پیس اٹیک تھا ہمارا، یعنی ایک پیس بالر تھا شاہین شاہ آفریدی، پریمیم فاسٹ بالر. اور جیسے میں نے کہا کہ حارث روف کی کمی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دی. انہوں نے بولا کہ میرا دوست ہے، وہ لندن میں بھی کھیلتا ہے میرے ساتھ، تو میں کیوں ایسا کروں کہ لڑکے کی پریزنس کو میں نہ فیل کرواؤں. اور پہلے اوور کی آخری بال پراپرلی انہوں نے فل ٹاس کرائی. بھائی جان مطلب آپ نے فل ٹاس کرنا ہے بال تو پھر آپ کلب میں کھیلیں. خیر لائٹ نوٹ پہ تھا، لیکن 4.2 اوور میں کوئی 42 رنز تھے 4.5 اوور میں. سو مطلب دے ور گوئنگ ود این اکانومی رن ریٹ آف 9 پرابلی. ان کو بھی پتا تھا 190 چیز کرنا ہے، سو روکنے کا فائدہ نہیں ہے، اور وہ ان دونوں کے اندر یہ ہٹس مارنے کی اہلیت ہے. اور جس طریقے سے شایان نے بیٹنگ کی آپ نے دیکھا، مطلب اٹ واز ریئلی گڈ ٹو سی کہ بھائی ایسوسیٹ نیشنز کے اندر بھی پلیئر اس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. نواز نے آ کے وکٹ لی. انفیکٹ سائم کو ہم نے بولا تھا پہلے میچ میں کہ پاور پہ میں اوور نہیں دیا، سائم نے اوور کیا، 11 رنز ان کو لگے، اور اس کے بعد آغا جی نے کہا کہ نہ پتر بٹ ٹھیک ہے بہت ہو گیا، تو زیادہ فری نہ ہو، ہم نے رانے کو بھی اوور نہیں دیا تو ہم تمہیں کیوں دوسرے اوور کا رسک لیں. نواز نے آ کے ایک آدھ چوکا اس کو لگا، اور اس کے بعد اس نے وکٹ نکالی، اور وہاں سے مومنٹم سیٹ ہوا. کیونکہ جب ان کے کیپٹن آئے موننک پٹیل، تو انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو نواز نے کیا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وکٹ گری ہے، آپ نے پاور پلے کا 1 اوور رہتا ہے، اور آپ لوگ اچھا کھیل رہے ہیں، مطلب 40 پلس رنز ان فرسٹ 4.5 اوورس، پریٹی گڈ. اور وہاں پہ پھر آپ نے آ کے ڈاٹ بالیں کی، اور 10 بالوں پہ 3 رنز بنا کے، پھر ظاہر سی بات ہے ڈاٹ بال جب ہوتی ہے تو آپ کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر ڈاٹ بال آپ کے اوپر پریشر بلڈ کرتی ہے، اور پھر کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ، پھر ان کو اسمیش ہی کرنا ہے. اینڈ دین انہوں نے شاداب کو کاٹن بولڈ وکٹ دی. شاداب نے آج وکٹیں بھی لے لی یار، مطلب بالنگ بھی کی اور ساتھ وکٹیں بھی لے لی. وہ الگ بات ہے کہ 4 اوور ان سے اسٹریٹ کروائے گئے، کوئی بریک نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا شیڈی میرا دوست ہے، اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہم لوگ کٹھے کھیلتے رہے ہیں، تو میں تو پھر میرا کپتان ہے میری جان. تو اس چکر میں اس کو دیا. بہرحال مطلب اوبیسلی مطلب اچھی بالنگ کی اس نے، 4 اوور میں 26 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. امپورٹنٹ وکٹ پرابلی شایان جہانگیر کو بھی اس نے آؤٹ کیا. اور اس کے بعد پھر ایک پارٹنرشپ لگی بٹوین ملند، جن کو 1 اوور میں 16 رنز بھی بڑا تھا. اس کے بعد ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کیا گیا. ان کے ساتھ تھے رجانے. میں تھوڑا سا نام اگر میرا آگے پیچھے ہو جائے تو اوبیسلی مطلب وہ پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کا لاسٹ نیم رجانے ہے، فار گاڈ از فرسٹ نیم، اور میں ابھی آ کے اٹھ کے دیکھ نہیں سکتا، پھر آپ لوگ میرا انتظار تو نہیں کریں گے ویڈیو کے اندر. بٹ دیٹ گائے پلیڈ اے ویری گڈ ناک. یعنی جس طریقے سے اس نے چھکے مارے ہیں اور جس طرح سے اس نے اٹیک کیا ہے، حالانکہ پریشر سچویشن کے اندر دوسرے اینڈ سے کوئی بھی بندہ نہیں کھیل رہا تھا، نہیں اس طرح ترتیب میں آ رہا تھا، لیکن اس بندے نے پرفارمنس دی تگڑی. اور میرے خیال سے کوئی 50-55 رنز جوڑ لیے اس وکٹ کے اندر ملند کمار اور رجانے نے. یار بڑا مشہور نام ہے، یعنی نارملی جو انڈین اوریجن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے ٹوٹلی فارگاٹ. بہرحال
وہاں پہ ان کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اور کوئی بندہ ڈبل فگر میں داخل ہی نہیں ہو سکا. شاہین شاہ آفریدی کو لے کے بڑے کنسرنز ہیں, 2 بالوں پہ 2 چھکے بھی ان کو لگے آئی تھنک. اور شاہین شاہ آفریدی ایک فاسٹ بالر ہے ہمارے پاس, پریمیم فاسٹ بالر, اور 10+ کے اکانومی ریٹ سے اگر آپ کو رنز پڑیں گے تو یہ بڑا کنسرننگ ہوگا. پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10 T20 میچز کے اندر ایک ہی میچ آ رہے ہیں لڑکے. ٹرائی نیشن سیریز میں ایک سری لنکا کے اگینسٹ میچ آ رہے تھے, اس کے علاوہ تو لڑکے رک ہی نہیں رہے. 3-0 انہوں نے آسٹریلیا کو بھی دیا, پھر پچھلے میچ کے اندر نیدرلینڈس کو ہرایا. آج یہ تھوڑی سی جو کمزوریاں ہیں ہماری بالنگ کو لے کے, میں بھی شاہین اپنی جگہ کو جسٹیفائی نہیں کریں گے, بیکاز جس طرح کی بالنگ آج انہوں نے کی کنسرننگ تو ہے. اور یہ معاملات ہیں. اور اس کے علاوہ عثمان طارق کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ عثمان طارق نے تو انی پھیر دی اور پھر انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی تو بجا دی ہے لڑکے نے. اب وہ وٹا چل رہا ہے, سارا سسٹم چل رہا ہے, بٹ بھائی جان اب یہ تو ہوگا. آپ لوگ بھی اپنے کہتے ہیں نا چکروتی جو ہے وہ مسٹری اسپنر ہے اور یہ کر دے گا, کلدیپ کر دے گا, تو ہم نے آپ والا ٹریک پکڑ لیا ہے. ہم نے بھی سارے اسپنر کھلا دیے ہیں, 5 اسپنر ہمارے پاس بھی ہیں. رانا جی کو تو ہم اوور ہی نہیں دیتے. رانا جی تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو بڑے میچ کے لیے سیو کر کے رکھا ہے, فائنل میچ کے لیے. رانا اس انتظار میں ہے, میں بھی اگر وہ آ گیا تو آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ میں گل اور اس کو پکڑ لیا تھا شرما ابھیشیک کو. وہ ہم رانے کو اوور بھی نہیں دے رہے. ہم نے آپ وہی لائن پکڑی ہے. بالنگ کے اندر عثمان طارق نے بہت زبردست بالنگ کی, 3 وکٹیں بھی لی, 2 بالوں پہ 2 بھی آؤٹ کیے. محمد محسن کو پرابلی انہوں نے جب آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد ہیٹرک چانس بھی تھا عثمان طارق کے پاس, اور عثمان طارق آلریڈی ایک ہیٹرک کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بارے میں. اور ابرار احمد واز اوکے, 1 آدھ وکٹ انہوں نے لی, ٹھک بولڈ مارا تھا ایک پلیئر کو, اور 4 اوور میں 30 رنز ان کو لگ گئے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو شاداب اور عثمان نے تگڑی بالنگ کی, اس طرح سائم کو موقع ہی نہیں ملا. اور نواز کے پاس بھی ایک وکٹ آئی, ظاہر سی بات ہے مین بریک تھرو انہوں نے ہی دیا شروع کے اندر, اور انہوں نے وکٹ لے کے دی تھی, اور وہاں سے مومنٹم سیٹ ہوا. ادروائز جو غوث بھائی ہیں وہ بہت پھینٹا پروگرام لگاتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ USA سے جیت گئے, کیونکہ پریشانیاں بہت زیادہ تھیں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بنے گا. اور فائنلی کام ہو گیا. وہ نیٹرا وارکل بھائی ہمارے, آپ کو یاد ہے 2024 میں وہ ہمارے گٹروں میں بیٹھ گئے تھے, مطلب پکڑ لیا تھا ہمیں جو ہے نا, انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا. لیکن آج ان کا ٹھیک ٹھاک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, چھکے چھکے لگے انہیں, اور نوازا جی کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انہیں کوئی وکٹ نہیں ملی. بہرحال پاکستان کی بالنگ کی اگر بازیاں 158 کے اوپر انہوں نے ٹیم کو آؤٹ کر دیا USA کو, اور 32 رن سے یہ میچ جیتے. بٹ ایسوسیٹ نیشن USA 150+ رنز اگر کر رہی ہے, پاکستان اگر ہوتا, آپ سب جانتے ہیں کہ 150+ کے اوپر یہ لوگ پھنستے ہیں. بٹ 190 کے ٹارگٹ کے بعد جس طریقے سے ان کے کپتان کا انٹینٹ تھا, اس نے سارا پرابلم کیا, اور وہاں سے سارا مومنٹم لوز ہوا. اور اگر ہمارا کپتان جو ہے وہ بھی اس طرح کا کام کرے گا تو ہم اس پہ کرٹیسائز کریں گے, کیونکہ آج وہ جلدی آؤٹ ہو گئے. لیکن آغا جی کے آنے کے بعد, یعنی آغا جی نے جو پچھلے کچھ عرصے میں پرفارمنسز دی ہیں, یا ٹیم کا جو مورال انہوں نے اپ رکھا ہوا ہے, جس کے اندر لڑکے رک نہیں رہے, منڈ کے رکھ رہے ہیں کام کو, تو یہ چیز ہمیں پسند ہے. اوبویسلی اب آگے جو میچ ہے, ہم بڑے پریشان تھے USA والے میچ کو لے کر, اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے کال نہیں کی, ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جی اگر کال کرتے تو گیم اوپر نیچے بھی ہو سکتا تھا. اور 15 کو اب میچ ہے, یعنی یہاں کے 15 ہیں, پاکستان میں بھی 6 گھنٹے کا ڈفرینس ہے, تو 14 ہو سکتا ہے. اور پھر بڑا میچ ہوگا, کیونکہ راضی نامہ ہو چکا ہے ICC اور PCB کے مابین. اور وکرانت گپتا ٹیکنالوجی کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے, جس طرح کی باتیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. ہم نے ان کو منع کیا نہ کیا کریں, ہم کرکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم انڈیا پاکستان میچ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر اب وہ بات کریں گے تو ہمیں بھی اپنا نیریٹو دینا ہے, سمجھانا ہے لوگوں کو کہ ان کی باتوں میں نہ آئے. بہرحال خوشائند بات یہ ہے پاکستان کرکٹ فینس کے لیے کہ بھائی جان ٹیم جیت گئی ہے USA سے, پریشانی نہیں ہے. اور اب اگلی ٹیم پہ پریشر ہوگا کہ بھائی USA نے ہمیں بڑا پھنسا کے ہم جیتے تھے ان سے, یہ تو 1 سائیڈڈ جیت کے آئے, تو سائیکولوجیکل بھی تو ایک پریشر ہوتا ہے. تو اب انڈین ٹیم کے اوپر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم اپنے بوائز کو بیک کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میچ میں. باقی ورلڈ کپ کے میچز کو بھی کور کریں گے, کوشش کریں گے سارے میچز کی. UAE ورسز نیوزی لینڈ میچ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. کانٹینٹ کو سپورٹ کریں گے تو پھر مزہ آئے گا, yes 2 ہو جائے گا. تھینک یو.